بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم نورکم خذ یدی ساحل لنا اشکالنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم، اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم، اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، اور ساری کائنات میرے اللہ وحدہ لا شریک کی محتاج ہے۔ میرا پاک رب ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین شفیع روز جزا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت برادران طریقت و برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے سورہ الحجرات کہ آیا کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میری اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، حق کی سمجھ عطا فرمائے، حق پہ استقامت عطا فرمائے، اللہ زندگی بھی حق پہ عطا فرمائے، موت بھی حق پہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے وحدہ لا شریک اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فرمایا جب دو مومن مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں اور قتل و غارت پہ اتر آئیں، ایک دوسرے کا نقصان کریں، تو اللہ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان کے درمیان صلح کروا دیا۔ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان ان میں سے کسی ایک کا حصہ نہیں بننا، پہلی کوشش یہی ہے کہ ان کے درمیان صلح کرنا، ثالثی کا کردار ادا کرنا، ان کے درمیان
دونوں کو قریب لانے کی کوشش کریں اور اس تنازع کو، جھگڑے کو، فساد کو، اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا حکم قرآن نے یہ دیا کہ جب دو مسلمان گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کراؤ۔ ان کے ساتھ مل کر لڑنے کا ان الفاظ میں حکم نہیں ہے، ان الفاظ میں یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ اور اس صلح کے بعد پھر جب قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ زیادتی کرے، صلح کو توڑ ڈالے اور اس کے ساتھ اس سے بغاوت کرے، تو پھر قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا اللَّاتِي، پھر ان کے ساتھ تم بھی لڑو۔ پھر شریعت نے حکم دیا، پہلا حکم ہے صلح کراؤ، پارٹی نہ بنو، تنازع میں شامل نہ ہو جاؤ، مصلح بنو، قریب کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب صلح ہو جائے پھر اس کے بعد جو چیزیں طے پا جائیں، پھر اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی ایک گروہ جو ہے وہ بغاوت کرے، صلح کو توڑ ڈالے، پھر قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب صلح ہو گئی اور ان میں سے کسی ایک گروہ نے بغاوت کی، زیادتی کی، صلح کو توڑا، پھر قرآن کہتا ہے پھر غیر جانبدار نہ رہو، پھر جس نے زیادتی کی ہے اس کے خلاف کھڑے ہو، پھر تم بھی اس کے خلاف لڑو۔ کب تک لڑنا ہے؟ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ باغی، وہ نقصان کرنے والا، وہ صلح کو توڑنے والا، وہ زیادتی کرنے والا واپس نہ لوٹائے الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف نہ لوٹائے، پھر تم جو ہے اس وقت تک اس سے لڑو۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَالْأَقْسِطُوا، اور اگر پلٹ آئے تو پھر تانے نہیں، پھر مینے نہیں کہ دیکھا میں نے تمہیں زیر کر لیا، تمہیں سبق سزا دی، تمہیں سزا دے دی، نہیں، پھر قرآن کہتا ہے جب وہ واپس لوٹ آئے اپنے اللہ کے حکم کی طرف، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے ساتھ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم پھر صلح کر لو، پھر اس کے ساتھ ملو، کرو جی ٹھیک ہے، نہیں ہے گا، پھر اس کے ساتھ جو ہے تم اکٹھے ہو جاؤ، لیکن کن شرائط پہ؟ بالعدل وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کے تقاضے، یہ نہیں کہ کسی کی فیور یا کسی کی حمایت، نہیں، بالعدل وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کے تقاضوں کے تحت تم کھڑے ہو جاؤ، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ وحدہ لا شریک عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، فرمایا مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر اللہ رحمت فرمائے۔ یہ ہے قرآن کریم کی سورہ حجرات کی 9ویں آیہ کریمہ، 9 اور 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ احباب ذی وقار، اس کا شان نزول بھی سمجھ لیجئے۔ وحدہ لا شریک، اللہ نے فرمایا، یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ ہوا کیا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے تھے اور کچھ صحابہ کھڑے تھے، ان میں منافق عبداللہ بن ابی بھی کھڑا۔ میرے نبی علیہ السلام خچر پہ سوار تھے، اپنی سواری پہ، اور وہاں کھڑے ہو کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کر دی، کلام کرنا شروع کر دیا، باتیں کرنی شروع کر دی۔ اسی دوران میں اب جانور ہے، سواریاں ہیں، تو وہ بول و براز کرتے ہیں، تو آپ کی جو سواری ہے اس نے پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ میں، اور یہ روٹین کی بات ہے کہ جیسے اس وقت کیونکہ نہ گاڑیاں تھی نہ کوئی اور چیز تھی، گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھے ہوتے تھے، تو انہی پہ سوار ہونا ہوتا تھا، اور وہ یہ روٹین کی بات ہے کہ جو جانور گھروں میں رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں منافقت ہونا اس کا پتہ بھی ان چھوٹی سی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باتیں شروع کی تو نبی علیہ السلام جس سواری پہ سوار تھے اس خچر نے پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ اسی طرح کھڑے ہیں، اور وہ جو منافق تھا نا،
عبداللہ بن ابی، اس نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ لیا اور یہ معاذ اللہ بیزاری کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہاں کھڑے رہ گئے ہو، تمہاری سواری نے پیشاب کر دیا اور اس کی بدبو سے ہماری تو ناکیں بند ہو رہی ہیں، ہم بیزار ہو گئے، اس سے بدبو آتی ہے، ہم بیزار ہو گئے۔ جب منافق عبداللہ بن ابی نے یہ کہا نا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بلایا وہاں جاؤ، یہاں میں کیوں تم نے معاذ اللہ سما معاذ اللہ تمہاری سواری کی وجہ سے ہم بیزار ہو گئے۔ اب یہ اس کی منافقت تھی۔ جب اس نے یہ بولا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل دیے، وہاں پہ نبی کے صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو میرے مصطفیٰ کی سواری پہ بھی تنقید کرنے والے؟ میں تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا کہ یہ ان کی سواری سے یہ پیشاب کی بو آئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی کلمات آپ نے فرمایا کون کہتا ہے کہ ان کی سواری کے پیشاب سے بدبو آتی ہے؟ ارے بدبودار تو تم ہو، اس مصطفیٰ کی سواری کے پیشاب سے بھی بدبو نہیں آتی، وہ خوشبو تو مشک و عنبر سے بھی نہیں آتی جو میرے مصطفیٰ کی سواری سے آتی۔ میں تم کیسے جو خوشبو آتی ہے تمہاری مشک سے بھی زیادہ بہتر۔ اس بات پہ اب یہ دو مختلف قبیلے تھے، جھگڑا شروع۔ اب یہ بھی پتا چل گیا کہ سواریاں پیشاب کرتی ہیں۔ جیسے آج کا اگر دور لیں تو گاڑیاں ہیں، تو گاڑی کے انجن سے دھواں بھی اٹھتا ہے، لیکن ہر روز آپ یہاں گاڑیاں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب کسی کو تنگ کرنا ہو یا کسی سے نفرت کا اظہار کرنا ہو تو بندے ایویں پیادے نے وہ گڈی اگا کر تو بھی چھڈ دیا، حالانکہ یہ روٹین کی بات ہے۔ لیکن کیونکہ اس کو گاڑی سے پرابلم نہیں، گاڑی کے دھوئیں سے پرابلم نہیں، اس شخص کی ذات سے پرابلم، اس سے تکلیف ہے، تو یہ اس کے دل کی نفرت کا اظہار ہے۔ یہی منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ منافق یہ کرتا ہے، لیکن جو مصطفیٰ کا صحابی اور نبی کا غلام ہوتا ہے اس کو تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایات میں آتا ہے کہ نبی جب اپنا لعاب دہن پھینکا کرتے تھے تو میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے لعاب کی منہ مبارک کی تھوک مبارک، اب لوگوں کے لیے یہ ناگواری ہے، جن کو نبی سے محبت نہیں ان کے لیے معاذ اللہ یہ بھی ناگواری ہے، لیکن جو نبی سے محبت کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ ناگواری نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کے صحابہ یوں ہاتھ آگے کر لیا کرتے تھے اور نبی کا لعاب دہن اپنے ہاتھوں پہ لیتے تھے، اور صحابی وہاں پہ ان ہاتھوں سے ہاتھ مل کے نبی کے لعاب دہن اپنے چہرے پہ لگا دیا کرتے تھے۔ یہ کسی عام کا نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے دہنے مبارک سے لعاب نکلا ہے۔ ارے یہ چاہے اس میں ناگواری نہیں، اس میں تو تیرے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یہ وہ لعاب دہن ہے کہ جس لعاب دہن سے حضرت قتادہ کی آنکھ ٹھیک ہوتی ہے، جو لعاب دہن حیدر کرار کی آنکھوں پہ لگے ان کی تکالیف کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جو ٹوٹے ہوئے بازو پہ لگے اس کو شفائیں مل جاتی ہیں۔ تو علی مرتبہ سامعین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی بھی تعظیم لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن محبت والے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی شخص کسی غیر کے برتن کو جھوٹ کہتے ہیں چھڈو فلاں پتہ نہیں کون جھوٹا کر گیا، یا ہوتا ہے نا ایسے بندہ نہیں، لیکن جس سے محبت ہو، جس کی تعظیم ہو، جس سے پیار ہو، یار ایک گھٹ بھر لینا تو باقی میں پی جاؤں گا، یہ محبت کی باتیں ہیں نا، یہ پیار کی باتیں ہیں، ورنہ کوئی شخص اس کا جھوٹا نہیں پیتا، لیکن جب محبت ہو پیار ہو تو جان کے یار گھٹ بھرتے صحیح برکت واسطے۔ تو یہ بھی عموماً ہمارے رویوں میں ہے۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کی محبت، باپ کی جو ہے وہ گلاس میں سے انہوں نے والد کریم نے کچھ گھونٹ لیا ہو تو اولاد واسطے برکتہ نہیں۔ ماں جیڑی ہے اور یہ صرف ماں ہی کر دی ہے، دوجے دے بال نو ویکھیے نا تے رالاں ڈگدیاں ہوندیاں نے تے بندہ منہ پراں کر چھڑدا کیونکہ دوجے دا بال ہوندا ہے تے اپنا بال ہوے
تو او دے جھوٹے دے وچ لے پتر میں تو کھا باقی میں کھا لگی. یہ پیار اور محبت کی باتیں. تو جن کو نبی سے تعلق نہیں، نبی سے محبت نہیں، ان کو نبی کے لعاب کی بھی معاذ اللہ تکلیف ہے. لیکن جن کو نبی سے محبت ہے وہ تو مصطفیٰ کے خون اطہر کو بھی پھینکتے نہیں ہیں، ہونٹوں سے لگا کے پی جاتے ہیں. وہ تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں، ہر نسبت کا احترام و تعظیم کرتے ہیں. اپنے مولا کی ہے بس یہ شان عظیم. اللہ حضرت عظیم القدر برکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس یہ شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، وہ پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. اللہ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں پتھر کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں آنکھوں میرے نالو پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب. کیا اللہ حضرت آپ کی محبت کو سلام، آپ کی عقیدت کو سلام، آپ کی وہ الفاظ کو سلام جو اللہ نے آپ کو نبی کی عظمت کے لیے عطا کر دیے. آپ فرماتے ہیں لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. جب ہم نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کے نام لینے سے ہمارے منہ میں ایسا شہد آ جاتا ہے، ایسا منہ میٹھا ہوتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. اور وجد میں ہو کے، وجد میں ہو کے ہم جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا. جب بھی ہم نام لیتے ہیں محمد، اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ سے مل جاتا ہے. یہ خود بخود ہمیں کہتے ہیں اے انگوٹھے نہ چوم، ارے ایک لب ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چوم کے کہتا ہے نبی کا نام ہے ہی چومنے کے لیے، نبی کا نام ہے ہی محبت کے لیے، تعظیم کے لیے. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے یوں شہد نایاب. وجد میں ہو کے، وجد میں ہو کے ہم جا بیتاب،
اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ یہ نام ہی ایسا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ میرے پاک نبی کا نام ہی ایسا ہے۔ تو کیا اور اللہ حضرت کی طرف فکر بھی دیکھیں، محبت کی بھی انتہا کر دے۔ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو؟ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، جب پاک نبی کا نام ہماری لب پہ ہونٹوں پہ آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ منہ میں گھل جاتا ہے یوں شہد نایاب، ایک عجیب سا مٹھاس ہوتی ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں۔ اور وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب، یہ کوئی یہ نہیں کہ اختیاری بے تابی ہوتی ہے، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ بھئی اللہ نے نبی کا نام ہی میٹھا میٹھا ہے، میرے محمد کا نام ایسا میٹھا کہ جب نام لو تو اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کو چوم کے کہتا ہے۔ مصطفیٰ کا نام چومے بغیر تم لے سکتا ہی نہیں ہو۔ دشمن بھی جب نام محمد لیتا ہے، آپ دیکھ لیجئے میرے اللہ کی حکمتیں دیکھ لیجئے، نام ہی اللہ نے ایسا رکھ دیا۔ کیا نام ہے محمد، دو دفعہ اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کو چومتا ہے، محمد۔ اب بغیر چومے تم نبی کا نام لے کے تو دکھاؤ۔ تو اگر ہونٹ کو چومے تو ہم بھی مصطفیٰ کے نام کو چوم لیتے، آنکھوں پہ لگا کے کہتے ہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آپ کا نام میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو سامعین ذی وقار عرض کر رہا ہوں یہ، لیکن منافقت ایک طرف، وہ دل کا بغض ایک طرف۔ عبداللہ بن ابی کیونکہ منافق تھا تو نبی علیہ السلام کی سواری نے بول کیا تو اس کو ناگوار گزرا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اس نے کہا خبردار، اپنی بکواس بند رکھو، تمہارے دل میں اگر نبی کی محبت نہیں، تمہارا یہ عمل بتاتا ہے دنیا جانتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا خبردار، نبی کی سواری کے پیشاب پہ بھی اعتراض نہیں کرنا۔ تم کہتے ہو نبی علیہ السلام کی سواری نے پیشاب کیا اور اس سے معذرہ بدبو آتی ہے، تم نے ناک پہ ہاتھ رکھا، ناگواری اور بیزاری کا اظہار کیا۔ فرمایا خبردار، تم سے جو بدبو آتی ہے نا مصطفیٰ کی سواری کے پیشاب سے بھی وہ خوشبو آتی ہے جو مشک و عنبر سے بھی زیادہ۔ اور سامعین ذی وقار میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جس سے محبت ہونا وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پہ کرونا جب آیا تو سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ آیا کہ جی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں، پوری دنیا میں یہ قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا کہ خبردار ملنا نہیں ہے، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، سانس بھی نہ لینے پائیں ورنہ کرونا چمڑ جائے گا۔ یہاں کرونا اس طرح فاصلہ رکھا، لیکن ساڑھے پنڈے تھے نال دے جتنے پنڈ نے، جدوں پنڈ جاننے سا نا بندے ایک منجی ڈا کے اٹھے بیٹھا ہے، ایک منجی ڈا کے اٹھے بیٹھا ہے، ایک منجی ڈا کے اٹھے بیٹھا ہے، حکا درمیان جب آئے نیڑے نہیں ہونا تو ایک نڑی تو پورا پنڈ حکا پی جاتا۔ ادو انہوں نے کرونا نہیں سی۔ نبی نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں بھی شفا، لیکن جس سے محبت ہو اس کے ہم کہتے ہیں پاجی یار تو میرا بیلی ہے، گھٹ بھر لے نا تو میں تیرا باقی میں پی لوں گا۔ جس سے محبت نہیں ہوتی وہ تے ہاتھ بھی لا دے بندہ انہوں ہاتھ نہیں لاؤں گا۔ لیکن میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مثال جو ہے دنیا سے بے مثال و بے مثل میرا نبی ہے۔ تو سامعین ذی وقار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی منافق، اب دونوں کے مختلف قبیلے، دونوں علیحدہ قبیلوں سے اب دونوں کے درمیان اس بات سے جھگڑا ہوا، لاٹھیاں نکل آئیں، ڈنڈے نکل آئے، جھگڑا شروع ہو گیا۔ نبی کے صحابہ اس مدینہ طیبہ میدان جنگ بن گیا، ایک طرف جو
جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کا قبیلہ، دوسری طرف منافق عبداللہ بن ابی کا قبیلہ، دونوں لاٹھیاں لے کے جوتے لے کے دوسرے کو لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں۔ اسی وقت جب میرے نبی کو پتا چلا، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے، آ کے میرے نبی نے قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی اور قرآن نے فرمایا خبردار کوئی نہ لڑے، کوئی جھگڑے نہ، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ میرے نبی نے آ کے یہ قرآن کی آیت سنائی، فرمایا خبردار کوئی آپس میں لڑو نہیں، اللہ نے مجھے صلح کرنے والا بنایا ہے۔ فرمایا قرآن نے، نبی نے یہ آیا کریمہ سنائی کہ قرآن کہتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، جب دو گروہ آپس میں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، قتل کریں، جھگڑیں، تو یا اللہ حکم کیا؟ میرے نبی نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پاک نبی نے قرآن کا حکم سنا دیا کہ اب لڑنا نہیں ہے، ہم نے صلح کرنی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، آپس میں بولو، آپس میں صلح کرو۔ اب یہاں عمومی کیا ہوتا ہے؟ مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑے، ہم صلح کے لیے کوشش نہیں کرتے، ہم کسی ایک کے ساتھ مل کے دوسرے کو ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے۔ اب قرآن کا حکم کیا ہے؟ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم نے جو چاہتا ہے اپنی زندگی میں انقلاب لے کے آئے، وہ قرآن پاک کو انقلابی کتاب سمجھتے ہوئے جس نے قرآن و سنت پہ چلا وہ سمجھ لے کہ میری زندگی میں انقلاب آ گیا۔ دو گروہ لڑے تو کرنا کیا ہے؟ بولیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، قرآن کہتا ہے ان میں صلح کروا دو۔ میرے نبی نے ان کے درمیان صلح کروا دی۔ پھر اس کے بعد قرآن کا اگلا حکم سنیے، اب صلح ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، اب قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر پھر ان میں سے کوئی ایک گروہ زیادتی کرے، جھگڑا کو، اس صلح کو توڑ ڈالے، بغاوت کرے، تو پھر قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي، پھر تم مل کے اس زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو، پھر مل کے اس زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو۔ کب تک لڑنا ہے؟ وہ جو جس نے بغاوت کی ہے، تبغی، جو اس صلح کو توڑتا ہے اس کے خلاف لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، اس حد تک لڑو جب وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ قرآن کا اصول سمجھ آ گیا؟ جھگڑا ہو تو صلح کراؤ، پارٹی نہ بنو، لیکن جب صلح ہو جائے تو پھر دیکھو کہ اس کے بعد اگر جھگڑا ہوا تو کس نے صلح کو توڑا؟ جس نے صلح کو توڑا، قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اس توڑنے والے، زیادتی کرنے والے باغی کے خلاف پھر تم سب مل کے لڑو۔ کب تک لڑنا ہے؟ جب تک واپس وہ ہے اِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو واپس پلٹنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ جب وہ واپس پلٹ آئے پھر قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، جب وہ واپس لوٹ آئے پھر تم ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ پھر صلح کروا دو۔ مومن کے ساتھ دائمی جنگ کا قرآن حکم نہیں دیتا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب یہاں پہ اگر توجہ ہو تو ایک بات کروں تو جو ہے اب قرآن نے کہا من المؤمنین، مومنوں کے درمیان، تو اس وقت وہاں منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ تو مومن تھا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ جب تک کسی کا کفر واضح نہ ہو اس کو کافر کہے۔ کافر کہنے کے لیے ایک شخص نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آ گیا، جنگ ہو رہی ہے، ایک شخص نے کافر کو گرایا اور تلوار لے کے اس کا سر کاٹنے لگا، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جو کافر تھا اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لیکن نبی کے غلام نے پھر بھی تلوار ماری، اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس مقدمہ آ گیا، یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے ایک مومن کو قتل کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں نے کافر کو مارا۔ جب بات کا پتہ میرے نبی نے دریافت فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو کلمہ موت کے ڈر سے پڑھا تھا۔ اور سنیے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تمہیں اس کے دل تم نے چیر کے دیکھا تھا۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، جب کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو ہمیں اس کو مسلمان ماننا ہوگا۔ بات سمجھ آگئی؟ ایتھے نواں رواج پہ گیا جیدہ دل کر دیں تم بھی کافر، تم بھی کافر، تم بھی کافر۔ جب تک کسی کا کفر اعلانیہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ایک مثال قادیانی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کفر واضح ہے۔ وہ مومن اپنے آپ کو کہلوا کے میرے پاک نبی کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ خود اپنے مومن کہتے ہوئے اعلانیہ کفر کرتے ہیں، اور جو اعلانیہ اس طرح کفر کرے پھر اس کا دعویٰ قبول نہیں، لیکن جب تک اس کا کفر واضح نہیں تب تک ہم اس کو کافر کہہ نہیں۔ یہ یاد رکھیے، ہمارے سوشل میڈیا پہ ہمارے عجیب و غریب ہم نے باتیں کر رکھی، نہ دین کا پتہ، نہ اصول کا پتہ، نہ اس نے کچھ پڑھا، بس سنا کے مولانا بن گیا۔ بھائی کہاں یہ تمہیں اختیار دیا کہ جنہوں دل کرے تو کافر کہہ دیا؟ کافر صرف وہی ہے جس کا کفر اعلانیہ ہو۔ اگر دل میں کوئی کافر ہے لیکن ظاہری وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل کا کفر ہم پہ ثابت نہیں تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس کی منافقت بھی ہے تو یہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، ہم پہ حکم جو ہے ظاہری، علماء فتویٰ ظاہر پہ دیتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے یہ اللہ جانے یا اللہ کی عطا سے میرا مصطفیٰ جانے۔ اس لیے عبداللہ بن ابی کی منافقت واضح ہو چکی تھی، اس لیے اس کا حکم اور ہے۔ ورنہ آج اگر دل میں کوئی کفر رکھتا ہے، اقرار نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے تو ہم اس کو اس کے دعوے کے مطابق مسلمان ہیں۔ یہاں غامدی کی یہ فکر کہ کسی کو بھی ہم کافر قرار نہیں دے سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں بالکل، جس نے اعلانیہ کفر کیا ہم اس کو کافر کہیں گے، جس کا کفر ثابت نہیں ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو سامین جی بکار میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے صلح کروا دی تھی۔ پھر یاد رکھیا جے قرآن کی آندہ پیا سانو ایک قانون مل گیا، سانو ایک پیغام مل گیا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نبی دی سنت و صاحب میں یہ قانون مل گیا۔ جب بھی دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تم کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے، وہ سب کے سب مومن ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ یہاں سے یہ بھی پتا چل گیا جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو وہ سارے کے سارے مومنین ہیں۔ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو ان کے درمیان بھی اگرچہ حق علی کے ساتھ ہے، مگر کیا ہوا؟ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کوئی بھی صحابی جنگ جمل ہو یا پھر جنگ صفین ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی صحابی ہو، قرآن کہتا ہے من المؤمنین، وہ جو مومنین آپس میں لڑ پڑے ان کے متعلق تم جو ہے صلح کرو، اور صلح کے بعد جب جو ہے تم ان کے ساتھ لڑتے رہو، وہ ان کے جب صلح ہو جائے تو لڑائی ختم ہے، جب پھر وہ زیادتی کرے پھر اس کے خلاف لڑو حتیٰ کہ وہ الہ امر اللہ، اللہ کے جو ہے وہ حکم کے واپس نہ لوٹ آئے۔ ارے یاد رکھنا علی کا جنگ جمل و صفین میں تلوار اٹھانا حق کے لیے تھا، کیونکہ وہ جو تھے وہ اجتہادی معاملہ سرزد ہوا، وہ حضرت علی نے حق کے لیے تلوار اٹھائی، انہوں سے اجتہادی معاملہ سرزد ہوا، مگر جب دونوں کے درمیان فاصلہ بینہما پھر ان کے درمیان جب صلح ہو گئی تو میرے علی نے سید ام المومنین کو عزت و وقار کے ساتھ، ارے ام المومنین کو پوری شان کے ساتھ واپس بھیج کے بتایا لوگوں یاد رکھنا علی صلح والوں کا احترام کرتا ہے۔ جنگ جمل و صفین میں خبردار
بلکہ خود مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پوچھا گا یا علی جنگ جمل و صفین میں جو آپ کے ساتھ لڑنے والے تم علی سے زیادہ حق رکھتے ہو، علی سے زیادہ جانتے ہو؟ سنو مولا کائنات کا حکم، فرمایا یا علی، عرض کیا یا علی جنگ جمل و صفین میں آپ کے ساتھ لڑنے والے کافر و مشرک تھے؟ فرمایا نہیں۔ یا علی کیا وہ منافق تھے؟ فرمایا نہیں، وہ تو اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے تھے، اور منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا، وہ تو خدا کی بارگاہ میں جھکنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نبی پہ درود و سلام کرنے والے، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے۔ تو یا علی پھر وہ کون ہے؟ فرمایا انہوں نے علی سے بغاوت کی ہے، اور جب علی سے بغاوت ہوئی تو پھر صلح بھی ہوئی، صلح کے بعد پھر خبردار کسی کو یہ اختیار نہیں کہ کسی کو کافر و منافق کرے۔ مصطفیٰ کا ہر صحابی جو ہے وہ کل بھی مومن تھا، آج بھی مومن ہے، ان پہ تان کرنے والا کل بھی جہنم کا کتا تھا، آج بھی جہنم کا کتا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم تو الحمدللہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں۔ مسلمانوں کے دو گروہوں میں یا صلح کی طرف آتے ہیں یا حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر مومنوں کو کافر و مشرک و منافق نہیں کہتے۔ ہم تو الحمدللہ نبی کے سارے صحابہ، وہ مصطفیٰ کے صحابہ جن کو قرآن نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وہ جن کے متعلق میرا اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اور جان لو کہ تم میں اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا اور تمہارے دلوں کو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر سے جو ہے وہ حکومت کفر اور حکومت انہی سے، اور نافرمانی والفسوق والعصیان، اور گناہوں سے جو ہے تمہیں بیزار کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، مصطفیٰ کا ہر صحابی راہ ہدایت پر ہے۔ قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، فرمایا جنہوں اللہ دا پیارا ہے ہدایت والے، جڑے صراط مستقیم والے، وہ میرے مصطفیٰ کریم دا ہر صحابی، ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی طلحہ زبیر بلال و سلمان ابو ہریرہ مقداد، جڑا بھی نبی دا صحابی آخر تک، ہم سارے صحابہ کے ماننے والے، اگرچہ درجوں میں فرق ہے، فضیلتوں میں فرق ہے، مگر ہمارے سارے سردار ہمارے لیے وہ سب آقا اصحاب النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، ادھر صحابہ مصطفیٰ کے ستارے ہیں، ادھر نبی کی اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت کسی پہ تان نہیں کرتے، اسی الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، مل کے کہو نجم ہے اور ناؤ ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول
الحمدللہ رب العالمین ساڈے نبی دے صحابہ پھر قرآن کی آندا ہے پیا رب ذوالجلال فرماندا ہے ان فیکم رسول اللہ ان فیکم رسول اللہ انہاں دے وچ تے نبی بھی موجود ہے جنہاں دے وچ نبی ہوے بتقاضا بشیت اگر او جڑا ایسا معاملہ بھی ہوے پھر بھی خبردار اے میرا نبی انہاں تے مہربان ہے اللہ نے اللہ بھی انہاں تے مہربان ہے عزیز الحمدللہ ساڈا تے عقیدہ بلکہ انج کہہ لے اوے چارے یار نبی دے عاشق بلکہ چارے نہیں سارے یار اوے سارے یار نبی دے عاشق کہ کوئی نہ کسے نہ ساریا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہوئے نہ یارا ورگا تے نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی ہوئے نہ جان سارا ورگا اعظم شان میں صدیق کی دسا کوئی کو یار ہزارا سارے مل کے میرے نال آکھو سی نبی دے ہر صحابی دے غلام سارے آکھو سارے یار نہیں حالے بھی فضا نہیں گونجی ہوئے سارے یار نبی دے عاشق کوئی نہ دسے نہ ساریا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اس زمین میں کوئی صدیق ورگا دوجا نہیں پیدا کیتا عثمان ورگا کوئی نہیں عمر ورگا کوئی نہیں حیدر کرار ورگا دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں کوئی نبی دے بلال جیسا کوئی ہووے تے وقا کوئی سلمان فارسی جیسا کوئی امیر حمزہ جیسا کوئی عزیز نہ اس پر تھی پیدا کیتا اینا یارا اینا یارا ورگا نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو سی نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہو سی نہ جانی سارا وے نہ جانی سارا ورگا اعظم شان صدیق کی دسا کوئی کو یار تین وری آنکھوں مزہ آ جاوے کوئی کو یار کوئی کو یار کوئی کو یار ہزارہ کوئی کو یار ہزارہ وہ جڑا یار غار بھی ہے وہ جڑا یار مزار بھی ہے وہ ہجرت دی رات بھی جنہوں میرا نبی لے کے ٹر جائی کو یار ہزارہ ورگا لبیک لبیک تو برادران اسلام عرض کر رہا ہوں مومنوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جاتی
جنگیں ہو جاتی ہیں، تلواریں نکل آتی ہیں، ڈنڈے نکل آتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کسی غلط فہمی کا نتیجہ، کسی اجتہادی امر کا نتیجہ، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ صحابہ کے متعلق تو ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے دل میں دنیا کی کوئی بات ہے، لیکن یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جب آپس میں دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صلح کروانی ہے، اور صلح کے بعد جو زیادتی کرے پھر اس کے خلاف لڑو، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اس کے ساتھ صلح کر لو۔ یہی جنگ جمل و صفین میں ہوا، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ جنگ ہوئی، صلح ہوئی، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی جنگ ہوئی اور پھر صلح ہو گئی۔ پھر حضرت مولا حسن خلیفہ حق بنے، خلیفہ راشد، پھر اس کے ساتھ انہوں نے وڈرا کر دیا، معاملہ طے پا گیا۔ اب اس کے بعد معاذ اللہ نبی کے صحابہ میں سے کسی کو کافر اور منافق کہنا یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے، اور یہ بات طے پا گئی کہ ان میں سے کوئی بھی کافر و منافق نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ مومن میں آج کی بات نہیں کرتا، آج بھی اگر دو مومن گروہ آپس میں لڑ پڑے تو یہ مومنوں کا آپس میں لڑنا کفر نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ مومنوں کا آپس میں لڑنا کفر نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ فسق کہہ سکتے، گناہ کہہ سکتے، مگر کفر نہیں ہے۔ اب یاد رکھیے گا یہ کسی بھی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر ہم مرید کے تناظر میں یہ بات دیکھیں کہ مرید کے میں ہماری ایک جماعت جو تھی وہ غزہ کی حمایت میں نکلی، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے نکلی، دوسری طرف حکومت نے کہا کہ ہم ان کو نہیں نکلنے دیں، ریاست نے کہا کہ ہم اپنی رٹ قائم کریں گے، حکومت نے کہا کہ ہم ہر صورت ان کو روکیں گے۔ اب ان کے بعد معاملات مذاکرات چلتے رہے، لیکن وہ معاملات و مذاکرات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ اب ان دونوں میں سے میں ذاتی طور پر، یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سے اختلاف ہو، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہ حق تھا کہ وہ اپنی آواز بلند کریں۔ حکومت جو تھی اس کے نزدیک یہ تھا، اس کو خدشات تھے کہ کہیں جو ہے وہ یہ دوبارہ وہ دھرنے کی صورت اختیار نہ کر جائے، بد اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ بد اعتمادی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکی۔ اب اس کا حل یہ تھا قرآن کے مطابق فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان کوئی ثالثی کردار ادا کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے، حکومت کی طرف سے بھی اور جماعت کی طرف سے بھی، کسی نے بھی علماء کو اس میں ثالثی کردار کے لیے نہیں کہا۔ میں یہ دونوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ میرے ہو سکتا ہے اگر میری غلط انفارمیشن ہے تو میں اس پہ بھی رجوع کروں گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ نے کسی لیول پہ علماء سے رابطہ کیا ہو کہ جناب آپ آئیں، علماء کے وفد کو ان کے پاس بھیجا، میرے علم میں یہ نہیں۔ نہ ہی جماعت کے لیول پہ کسی کو کہا گیا جناب آپ ہماری، جب ان کی اپنی تنظیمی فیصلہ تھا، تنظیم کی مجلس شورا تنظیم کا ہی وفد تھا جس پہ بد اعتمادی پیدا ہوئی اور یہ سانحہ ہوا۔ ہمیں اس سانحے پہ افسوس بھی ہے، اور میں اس میں زیادہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کئی رستے تھے، یہ قتل کرنا، گولی چلانا یہ حکومت کے لیے بہت ہی غلط رویہ۔ کسی صورت میں گولی نہیں چلانی چاہیے تھی، ابھی وقت تھا، وقت لیا جاتا، مینج کیا جاتا اور علماء کو شامل کیا جاتا، اور تاکہ یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ جماعت کی طرف سے بھی بعد میں ہمارے دوستوں نے، آج بھی آپ پڑھیں مفتی منیب الرحمان کیوں نہیں آئے، فلانا پیر کیوں نہیں آیا، دوستو
نکلنے سے پہلے ان سے مشورہ چاہیے تھا کہ آپ مشورہ کریں جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے کسی تنظیم کے ذاتی فیصلے کو آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلا نہیں سکتے, پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر معاملہ ہو چکا تو پھر آپ کو خود رابطہ کر لینا چاہیے تھا. جناب آئیں ہمارے اس وقت مشکل حالات ہیں, آپ پہنچیں. لیکن دونوں حکومت ان سے مطالبہ کرتی رہی, جماعت حکومت سے مطالبہ کرتی رہی, اور ہم یہ دیکھتے رہے. اور جو ظلم و ستم ہوا, بے گناہ مارے گئے, ادھر پولیس کی طرف سے بھی, ادھر جماعت دونوں طرف زخمی موجود ہیں. اب بتائیں ہم کیا کریں؟ ہمارے نزدیک یہ غلط فہمی, بد اعتمادی اور امیچور ڈیسیژن دونوں طرف سے ہوئے, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا. اب ہو چکا. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ایک کوئی کہتا ہے جی 300-400 میں اس کی بھی بات نہیں کرتا. ایک شخص کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل, مومن کا ایک قتل بھی, اور عمدن کسی کو قتل کرنا اس کے لیے جہنم بھی ہے, عذاب بھی ہے. لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اس کے باوجود اب جو ہمیں کرنا ہے, ہمیں اپنے ملک میں بدامنی نہیں پھیلانی ہے. اس کے لیے علماء کی طرف سے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو واقعہ ہی جو ہے وہ بنایا جائے, کانسٹیٹیوٹ کیا جائے, اور جوڈیشل کمیشن اس سارے واقعہ کی جو ہے وہ انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرے. لیکن آج میں بحیثیت طالب علم میں یہ آپ سب سے یہ کہتا ہوں, خدا کے لیے ہمارا ملک ہمارا ہے. وہ جو چلے گئے, چاہے وہ پولیس کی طرف سے تھے, چاہے وہ ہماری جماعت کی طرف سے تھے, دونوں کے خون ہمارے خون ہے. یہ غلط فہمی ہے, یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی, یہ اجتہادی اور فروعی معاملے میں ہم نے جو نقصان اٹھایا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اب اس نقصان کو زیادہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ قوم برداشت نہیں کر پائے گی. اس وقت انڈیا, بھارت, افغانستان کے ساتھ مل کے اسرائیل اپنی سازشوں میں ہے. تو آؤ دشمن کو پیغام دے دیں, نہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں, نہ ہم اسلام کے خلاف ہیں. ہم پاکستان بھی زندہ باد کہتے ہیں, اسلام بھی زندہ باد. میں یہ اپیل کرتا ہوں اپنے جماعت کے دوستوں سے بھی, اب یہ غلط فہمیاں یا تو کوئی جماعت کی طرف سے آفیشل رپورٹ آئے کہ جی ہمارے کتنے شہداء ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے, کوئی 300 لکھتا ہے, کوئی 400 لکھتا ہے, کوئی 700 لکھتا ہے, اور یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والے بھی اسی طرح سے. جب ابھی تک تحریک کی طرف سے کوئی رپورٹ آفیشلی نہیں آئی, حکومت کی طرف سے بھی جو آئی ہے اس پہ ان کو بد اعتمادی ہے, تو یہ جو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے 300 مر گیا, 500 مر گیا, اتنے شہید ہو گئے, کون ان کو خبر دیتا؟ مسلمان اپنے سوشل میڈیا کو قابو کریں, ایسی افواہیں نہ پھیلائیں. اور خدا کے لیے حکومت کو میں زیادہ پرزور یہ بات کہتا ہوں کہ تمہاری حکومت, تم ریاست ماں ہوتی ہے, ارے مائیں بچوں کو اس طرح نہیں مارتی ہیں. وہ تمہارے نزدیک, تمہاری سوچ, تمہاری فکر کے نزدیک ہو سکتا ان سے غلطی ہو گئی ہو, وہ غلط رستے پہ چل پڑے ہوں, تو انہوں نے غیر بندے موقع کوئی فیصلہ لے لیا, تو لیکن پھر بھی ریاست کو ہر صورت میں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. ان کے کئی رستے اور بھی نکل سکتے ہیں. تو آؤ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اب زیادہ ان پہ شدت نہ کرو, جو بے گناہ ہے ان کو چھوڑا جائے, اور اس واقعے کی جوڈیشل جو ہے وہ تحقیق کی جائے. لیکن دوسری طرف یہ ہے, تمام قوم کو یہ پیغام ہے, خدا کے لیے قانون ہاتھ میں نہ لیں. قانون ہمارے تحفظ کے لیے. کل بھی ہم یہاں میٹنگ ہوئی ڈی پی او صاحب اور ڈی سی صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ بتائیں جو بے گناہ ہوا ہم سب کو چھوڑ دیں گے. جب اس حد تک ان کا تعامل اب بھی ہے, تو غلط فہمی, غلط فیصلے, سوشل میڈیا پہ غلط خبریں پھیلانا, یہ ملک کو انارکی اور بدامنی کی طرف لے جائے گا. بدگمانی کی وجہ سے پہلے یہ نقصان اٹھایا, اب ہم بدگمانی نہیں چاہتے گے. سوشل میڈیا کنٹرول کریں. اگر کوئی سمجھتا ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں, اگر حافظ آباد میں, کیونکہ میں حافظ آباد میں رہتا ہوں, اور یہ میں پوری ڈی پی او ڈی سی کی طرف سے, یہ حکومت کی طرف سے یہ کہتا ہوں, اگر کوئی بے گناہ ہے ہم سے رابطہ کریں, اس کو فی الفور جو ہے ہم اس کو واپس لے کے آئیں.
لیکن جو کسی اس طرح ہے تشدد، یہ اب کسی جگہ پہ نہ حکومت کی طرف سے برداشت ہے نہ ہمیں کسی جماعت کی طرف سے برداشت ہے۔ یہ ملک اب ہم بڑے جھگڑے ہم نے کرنے، اب فاصلحوا بینہما، اب وقت ہے صلح کرنے کا۔ جنگ کرنی ہے تو آؤ انڈیا کے ساتھ بارڈر پہ چلیں اور اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے، اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو پیغام دیں۔ ہمارے مقامی مسائل اپنی جگہ، لیکن خبردار اگر تم نے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا، وہ آنکھ تو کیا ہم اس ماں کو بھی مار دیں گے جو ایسی حرامزادہ بچہ جنم دے۔ کیا اب اس قرارداد کے ساتھ ہیں؟ ہم ملک میں بدامنی، ہم ملک میں فساد، اور ہم جو ہے ہر طرح سے اس فیصلے کا بھی جو مرید کے میں ہوا، ہم چاہیں گے اس کی جو ہے غیر جانبدار تحقیق ہو تاکہ سب کو پتا چل جائے، اور جن سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہ پورے محبت کے ساتھ فاصلحوا بینہما مل کے چلے۔ ہمیں قرآن یہ کہتا ہے، ہمیں شریعت یہ کہتی ہے، ہمیں جنگ جمل و صفین یہ کہتا ہے، ہمیں کردار حیدر کرار یہ کہتا ہے، ہمیں امیر معاویہ اور مولا حسن کی صلح یہ بتاتی ہے کہ آپس میں جنگیں نہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، بغاوت چھوڑ دے، گمراہی کا رستہ چھوڑ دے، جب جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ اپنی زیادتی کا رستہ چھوڑ دے، تو پھر امن، احترام اور محبت اور بھائی چارے کو فروغ دے۔ یہ میں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی تک میرے پاس کوئی فائنل رپورٹ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ملک کے اندر اس طرح معاملہ نہیں چلے گا۔ ختم نبوت ہو، ناموس رسالت ہو، مصطفیٰ کے دین کے اسحدوں کو توڑا جائے تو ہم جو ہے جو توڑنے والا ہے جو ہے اس کے سامنے اس کے ہاتھ بھی توڑنا جانتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں افراتفری جو حکومت نے کی ہے اس کی بھی مذمت ہے، جو ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اس کی بھی ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ ابھی گرفتاریاں ہیں، ابھی جو ہے وہ قائدین کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں فی الفور جہاں بھی ہیں ان کو بازیاب بحفاظت کیا جائے، اور جو قانون کے رستے کو اختیار کیا جائے، قانون کا رستہ، ایکسٹرا جوڈیشل کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، قانون کا رستہ ہو تاکہ اس امت کو محبت کا پیغام ملے، اس امت کو یکجہتی کا پیغام ملے، اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، ہم قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ آؤ جب اللہ جو ہے ان اللہ یحب المقسطین، عدل انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، مگر بدقسمتی میں صرف اس تناظر سے ہٹ کے اب بات کرتا ہوں کہ اب دیکھیے پوری امت مسلمہ تفریق در تفریق در تفریق ہو چکی، ہم ٹوٹ چکے، غزہ کا 2 سال معاملہ رہا، امت مسلمہ متحد نہیں ہو سکی، تو اس کی وجہ کیا؟ کاش ہم میں وہ طاقت آ جائے۔ دنیا طاقت کو دیکھتی ہے، اب پاکستان اور پاکستان کی فوج کو آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے نا مائی بیسٹ اینڈ فیورٹ فیلڈ مارشل، پہلے نہیں آج تک انہیں آکھیا، اس کو پتا ہے اب پاکستان کا ڈنڈا بڑا تگڑا ہے، ایسا انڈیا نو لمحے پا کے دستے، تو طاقت ہے ہمارے پاس، لیکن اب ہمیں اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے۔ ہاں ہم اپنے سیاسی قانونی طریقے سے جو غلط کرے گا، اس حکومت کا اگر غلط فیصلہ جو بھی ہوگا اس کا بھی ہم قانونی طریقہ اختیار کریں، کوئی ایسے جو ہے وہ ایسا طریقہ جس سے ملک میں افراتفری پیدا ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی علماء جو فیصلہ ہوگے 1-2 دن میں چیزیں سامنے آئیں گی، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور محبت پیدا فرمائے، اور ملک کے لیے، قوم کے لیے اور دین کے لیے اللہ ہمیں یکجا ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنے کی میرا رب ذوالجلالہ ہم پہ رحمت فرمائے۔ آج تو ہمارے سچی پوچھیں کہ حالات اتنے خراب ہو چکے، بعض اوقات تنہائی میں بیٹھ کے رونا آتا ہے کہ کریں کیا، ہمارے بس میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، حالات ایسے ہیں، خدا کی پتہ نہیں کیا حکمتیں، کیا ایسے معاملات ہیں کہ ہم بجائے اکٹھے ہونے کے تقسیم ہوتے ہیں، ذاتی انائیں، ذاتی مسئلے، نام کچھ اور دے دینا، یہ بڑی بدقسمتی اس قوم کی۔ تو عالی مرتبہ سامعین، ہم تو پھر یہی کہیں گے جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر پہ سجدہ ہوا کبھی، تو زمین
سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے دانی ماز میں ہمارے دل میں قدورتیں نفرتیں بغاوتیں بغض دنیاوی چیزیں بھر گئی پھر ہم عبادت بھی کریں کیا کریں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلح کروانا نماز اور زکوٰۃ اور حج سے بھی افضل یہاں پہ سجدے بھی کرتے ہیں لڑائیاں بھی کرتے ہیں کیا ہم دنیا کو منہ دکھائیں کس طرح میں اپنی بات بھی کرتا ہوں کس طرح دنیا کو پیغام دیں ایسی ایسی ہم حالات میں پکڑے گئے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا سب مل کے کہیں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے دانی ماز میں تجھے کیا ملے دانی ماز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپی رہی نہ وہ خم زلف ایاز کچھ بھی باقی نہیں رسمیں ادا ہو رہی ہیں اور ہر شخص اپنے اپنے فیصلے کر کے اپنی سوچ اپنی ذہنیت پہ چلتا ہے ہم سب قرآن و سنت کے حقیقی معنوں کو چھوڑ کے فروئی معاملات میں چل پڑے اور یہ حالت ہماری آج ہمارے سامنے مودر میرے مصطفیٰ کے صحابہ جب دور رسالت میں بھی جھگڑے ہو جاتے تھے لیکن اتحاد کا پیغام آتا آج اتحاد اور صلح کا پیغام دینے والا تو سامعین وقار قرآن کریم نے ہمیں یہ فیصلہ فرما دیا بلکہ قرآن نے یہ کہہ دیا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون فرمایا اے مومنو اللہ نے تجھے بھائی بھائی بنا دیا بس دو بھائیوں میں صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے قرآن نے کہا جھگڑا بھی ہوا قتال بھی ہوا ڈانگا بھی چلیاں سب کچھ ہویا لیکن پھر بھی کرنی صلح ہی پڑے مومن مستقل ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو سکتے معاملہ ہو گیا اب صلح کا وقت ہے اور اللہ کی رحمتیں قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ لعلکم ترحمون یا اللہ ہم تجھ سے رحمت کے طلبگار یا میرے مولا ہم تجھ سے کرم کے طلبگار ہم تیرے فضل کے طلبگار ہمارے دلوں سے کینہ بغض حسد یہ سب نکل جائے تیری محبت رہ جائے تیرے مصطفیٰ کی محبت رہ جائے اے میرے مولا کریم اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والے اپنے بندوں پہ کرم کرنے والے اے میرے قابل مطلق رب اے میرے کریم اللہ اے میرے رحیم اللہ تیرے نبی کی امت یہ تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے ہمارے حال پہ رحم فرما ہمیں محبتیں عطا فرما اے میرے مولا ہم لٹ گئے ہمارا غزہ لٹ گیا ہمارا کشمیر لٹ گیا ہمارا فلسطین برباد ہو گیا ہمارا شام چل گیا اے میرے مولا ہمارے بچے ذبح ہو گئے ہماری بیٹیاں کی عزتیں لٹ گئی ہمارے بوڑھے جو ہیں وہ منو پتھروں تلے چلے گئے یا اللہ ہم تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں تیرا کرم مانگتے ہیں تیری رحمت مانگتے ہیں تیری بارگاہ سے یقین ہے امید نہیں تو اپنے بندوں کے حالات کو بہتر فرمانے والا مولا ہم تجھی سے دعا کرتے ہیں کیونکہ صلح کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے
کہ یا تو کوشش کرو عدل کے ساتھ صلح کروا دو، نہیں تو پھر اللہ سے دعا کرو یا اللہ صلح کرو۔ ہم کوشش بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ بلکہ امام اہل سنت مجددین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ، آپ نے بھی یہ حالات شروع سے چلتے آئے۔ آپ دیکھیں دور صحابہ کے بھی اجتہادی معاملات ہوئے، پھر مسلمانوں کا کس طرح عباسی، اموی، پھر اس کے بعد آگے مغل میں کب کہاں مسلمان آپس میں، ابھی بھی ہمارے ملک میں فرقہ واریت، اختلاف رائے اپنی جگہ، مگر دوسرے کو قتل کرنے کا حکم کیا؟ یہ تو شریعت نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ میں اٹھوں اور کسی کو قتل کر ڈالوں۔ کیوں بھائی؟ میں خود بھی ذمہ دار ہوں گا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حضرت امام اہل سنت نے بھی دعائیہ کلمات کہہ دیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، پاٹ وہ دریا کے دو کنارے جیسے چکی کا ہوتا ہے، کچھ دھار پانی تیز ہے، کچھ زار ہم اور کچھ ہم کمزور ہیں۔ پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، پاٹ سب مل کے کہے ہوئے، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، یا الہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرے، یا الہی یا الہی، منہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیہ کلمات کہیں، یا الہی یا الہی یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہمیں، اور لغزش آتا سہارا ایک تمہیں، لغزش آتا سہارا ایک تمہیں، گرنے والے لاکھوں ناہنجار ہمیں، گرنے والے لاکھوں ناہنجار ہمیں، یا الہی کہے بآواز بلند، یا الہی یا الہی یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں، اور دم قدم پہ خیر جانے مسیح، دم قدم پہ دم قدم کی خیر جانے مسیح، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہمیں، در پہ لائے ہیں دل بیمار ہمیں، یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں، یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں، اور اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، اپنی رحمت کی طرف، اپنی رحمت کی طرف دیکھے حضور، جانتے ہیں کیسے ہیں بدکار ہمیں، جانتے ہیں کیسے ہیں بدکار ہمیں، یا الہی کیوں کر اترے، مل کے کہیں یا الہی کیوں کر اترے، آج ہمیں اجتماعی دعا و توبہ کی ضرورت ہے، یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں، یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں، باتا تمہیں شاہ تمہیں مختار تمہیں، باتا تمہیں شاہ تمہیں مختار تمہیں، بے نوا ہم زار ہم ناچار ہمیں، بے نوا ہمیں زار ہمیں لاچار ہمیں، یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں، فضا گونجے یا الہی کیوں کر اترے،
پار ہمیں یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں اپنی ستاری کا یا رب واسطہ اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا سر پہ یا الہی تجھ کو تیری ستاری کا واسطہ اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا پر سرے در پار ہمیں ہو نہ رسوا پر سرے در پار ہمیں بے نوا ہم زار ہم لاچار ہمیں بے نوا ہم زار ہم بے نوا ہم زار ہمیں لاچار ہمیں یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم اے سخی کے مال میں اے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہے منگو منگو کریم کو لو ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہے سخی کے مال میں حقدار اب تو نہ روک اے کریم عادت سگی بگڑ گئی اب تو نہ روک اب تو نہ روک اے کریم عادت سگی بگڑ گئی اب تو نہ روک اب تو نہ روک اے کریم عادت سگی بگڑ گئی پہلے ہی مجھ کو میرے سخی لقمائے پر کھلائے کیوں ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے جڑا جڑا رب دی کرم دا نبی دی سخاوت حقدار اے منگو اپنے کریمہ کولو ہے سخی کے ہے سخی کے ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں ہے سخی کے مال میں حقدار ہمیں یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں یا الہی کیوں کر اترے پار ہمیں اب تو یقین کرے دنیا کے جو معاملات ہیں جس حد تک چلے گئے ہیں بعض اوقات دل کی کیفیات آپ کی بھی ہوتی ہوگی کہ کیا ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں پھر خدا کی حکمتیں ایسی ہیں کہ اس طرح معاملات زندگی چل پڑتے ہیں رہا بھی نہیں جاتا دنیا چھوڑی بھی نہیں جاتی عجیب کیفیات ہیں ہر مومن کے دل کی ہیں لیکن حوصلہ سہارا یقین جو ہے وہ ہمیں اللہ پہ ہے اور اللہ کے رسول پہ ہے
وہ وقت مشکل ہیں، اور ابھی میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں ابھی اور مشکلات آئیں گی، اللہ ہمیں اتحاد دے۔ ابھی تو دجال جیسا فتنہ، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں اب اس دجل و فریب کو پہچاننا شروع کریں، قرآن و سنت سے، مصطفیٰ کی آل سے جڑ جائیں۔ اب اپنے نبی کے بیٹے علی کے شہزادے فاطمہ کے لال امام مہدی کا انتظار کریں کہ الہی ہمیں اس کی غلامی میں رکھنا، ورنہ یہ فتنے اتنے بڑے ہیں سمجھ نہیں آتی، جھوٹ، فریب، دجالیت اور ایسی ایسی چیزیں ہیں۔ پھر ہر شخص خود مفتی بنا بیٹھا، اس کو بھی پگڑی اچھال رہا ہے، اس کے جو ہے وہ گریبان پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری اللہ سے دعا ہی ہے الہی امت مسلمہ پہ رحم فرما، نبی کی امت پہ رحمت فرما، اے میرے مولا تو اپنے نبی کی رحمت امت پہ رحمت فرما، اے بدر و حنین میں مدد کرنے والے اللہ، اپنے نبی کے سے محبت کرنے والے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے نبی کی آل کا صدقہ اپنے بندوں پہ رحمت فرما۔ ہم تیری رحمت کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، ہم سانس نہیں لے سکتے، مولا ہمیں دنیا کی ہر رسوائی سے پناہ عطا فرما، ان غموں دکھوں سے پناہ نجات عطا فرما، ہمیں متحد ہو کے مولا تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، اپنے ملک کے دشمن سے لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ بھی یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں یہ شامل کر لیجئے، یقین کیجئے یہ میری طرف سے آپ سے التماس ہے کہ ہر وقت یہ دعا کیا کریں، جہاں جھگڑا ہو صلح کے لیے، یا پھر اللہ سے دعا کریں میرا مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اپنی خاص کرم فرمائے، اپنے اسم ذات کا صدقہ، اپنی شان کا صدقہ اپنے بندوں پہ مہربانی فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔